سے تشریف لائے ہوئے ہمارے سراخان مہمان حاضری پیش فرما رہے تھے، تو تشریف لائے اسٹیج کی زینت میں نعت شریف کے دوران خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سلیمان مصباحی صاحب ہمارے اسٹیج کی زینت بنے تشریف لائے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ میں اپنی طرف سے حضرت علامہ مولانا قاری محمد زمان ثاقب قادری صاحب کی طرف سے، انتظامیہ کمیٹی جامع مسجد اللہ والے کی طرف سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ علماء کرام تشریف لائے، امیر تحریک لبیک پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالرسول رضوی صاحب اور عزت امام محترم جناب علامہ عطاء الرحمان ثاقب صاحب آپ تشریف لائے۔ جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے میں سب کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ساتھ بسم اللہ جی آیا لوگ احباب مقار ایک اعلان سماعت فرما لو۔ کل 5 ستمبر بروز منگل بعد نماز عشاء 77 بیکر والا اندر ایک عظیم الشان سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، جس کے اندر خصوصی خطاب واسطے حضرت علامہ مولانا جناب محمد فاروق الحسن قادری صاحب 77 پیر کے اندر تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ تمام احباب اس عظیم محفل پاک میں ضرور تشریف لائیں۔ جناب علامہ عطاء الرحمان ثاقب صاحب آپ دعوت پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی مقام الآخر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جڑا جڑا سرکار دا غلام ہے بآواز بلند پڑھے الصلاۃ۔ دروازے کے سامنے جڑے دوست کھڑے نے مہربانی فرماؤ آپ اپنی جگہ تے تشریف رکھو۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب دا بلا تاخیر بیان شروع ہونے والا ہے، مہربانی فرماؤ اپنی جگہ تے ڈسپلن دا اہتمام کریا کرو۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا جانا قبول فرمائے۔ میں بلا تمہید ہی بلا تاخیر ان شعراں نال قبلہ عظیم مذہبی سکالر حضور قبلہ ڈاکٹر پروفیسر محمد سلیمان مصباحی صاحب خاتمی صاحب نو آپ دے مائک حوالے کرن لگا۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسول آپ نے قلم اٹھائی تو آپ فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدھا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے، زندہ عقیدہ ہے بولے تو زندہ ہے۔ سارا علاقہ الحمدللہ میں نے بڑی دیر تو جانتا ہے اور سرکار دا غلام ہاں اور آپ دی شفقت قبلہ ڈاکٹر صاحب دی کہ آپ نے میری عرض نے میری ریکویسٹ نے یہ ٹائم عنایت فرمایا اور اس واسطے میں نے بابے بلے شادی نگری تو آنا پیا۔ تو میں عرض کیا کرنا تو زندہ ہے، بولو ذرا تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے بریلی دے تاجدار نے پیغام دیتا جنہوں سمجھ آیا ہوئے وہ بولے انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظیم مذہبی سکالر حضور قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی خاتمی صاحب۔ سونگل بھائی جی سادہ رکھنا جی آپ الحمدللہ
لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى كلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من الأرض ومن العالمين فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق المال الملوك به سواك عند حلول الحادث العالمي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا ایک بار پڑھا ہے ایک بار مزید پڑھا اب تک تو نہیں ہے السلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نبی. ٹھیک ہے. اب یہ جو دوست پیچھے بیٹھے ہیں اب ایک زبان سب ایک بار ٹھیک ہے تھک تو نہیں گیا وہ غصہ شصہ تو نہیں ٹھیک ہے چلے ایک بار کوئی زبان بھی خاموش نہ ہے. ٹھیک ہے. سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نبی. ماشاء اللہ. ادھر والے نے کوئی نہیں پڑھا ٹھیک ہے ادھر والے نے سر ایک بار پڑھنا ہے آپ کو. ٹھیک ایک بار کی بس صحیح دلوں میں قبولیت دیں. آپ بس کوشش فرمایا کریں کہ کہنے کی نوبت نہ آئے. جو آپ نے پہلی بار پڑھا اور جو آپ نے اب پڑھا ہے فرق ہے نا اس میں. جو پہلی بار پڑھا اور جو اب پڑھا فرق ہے نا اس میں بہت بس جو آخری باری پڑھا ہے یہ بغیر کہ ہم پہلی باری پڑھ لیں کہنا پڑھے جنا لیکن کہنا فرشتوں نے لکھ لیا لیکن ساتھ یہ بھی لکھا کہ آپ کہنا پڑے آپ ساتھ لکھا فرشتوں نے کہ آپ نہیں پڑھے کہنا پڑے. آپ پڑھنا اور کہنا پڑھنا بڑا فرق. اور میں یہ آپ کہتے ہیں تو کاغذ اور منصوب لکھ دیتا ہوں. جس دن آپ نے بغیر کہے پڑھنا شروع کر دیا جیسے آپ نے یہ چوتھی بار پڑھا ہے پہلی بار الگ نہیں چوتھی جس دن آپ نے بغیر کہے پڑھنا شروع کر میں سائن بھی کر دوں گا. انگلش چاہوں انگلش کر دوں گا اردو چاہ کے اردو کر دوں گا تھلے موٹا بھی نہ دیں. جس دن آپ نے بغیر کہے پڑھنا شروع کر دیا پھر اچھے دن بھی شروع ہو جائیں گے. حضرت آپ نے یہی ماحول رکھا کہ آپ کو کہنا دیکھو نا کتنے برے دن آئے ہیں کہ ان کے نام پاک کے لیے کہنا پڑتا ہے. اللہ چلو اب شاید میری وجہ سے نہ کو بولے بعد میں آپ علماء کو کہیں کہ یہ پڑھیا دیا ہے جی پڑھیا نہیں پڑھیا.
بھائی آپ نے اپنی مرضی سے پڑھا ہے، آپ نے آکڑ میں پڑھا ہے، آپ نے موڈ میں پڑھا ہے. میں کہوں آپ نے آکڑ میں پڑھا ہے، جیسے انہوں نے کہا ہے آپ نے ویسے ہی. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں او انت مجنون، ذکر اس طرح کرنا کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا. سچ بتائیے گا، ہمیں کو کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے؟ کوئی بھی نہیں. ایٹیٹیوڈ میں پڑا ہے، موڈ میں پڑا ہے، غصے میں بعض لوگوں نے بھی پڑا ہے. ابھی تقریر سننا نہ ہے کہتا ہے ضرور پڑھو. جس دن حضرت آپ نے بغیر کہیں پڑھنا شروع کر دیا. اب دیکھیں نا، صبح ناشتہ سب نے کیا ہے، کسی نے اسپیکر سے کیا کہ نہیں؟ دیکھ ناشتہ آپ نے کرنا نہیں، کہنا بھی کوئی اتنے عید سب نے نئے کپڑے پائے تھے. مولوی نے اسپیکر سے اعلان تو نہیں کیا بھائی عید آ گئی نئے کپڑے سوال آپ جا کے لے لے کے سوتے. لیکن ادھر کیا نام ہے اللہ یاد رکھنا، بغیر نئے کپڑے بھی عید ہو جاتی ہے اور بغیر ناشتے سے بندہ زندہ رہا کرتا ہے. لیکن اگر یہ کام نہ کیا اس لیے خدا کا راستہ دے سنیے، اپنی عادت میں شامل کرو. جیسے ہی خطیب صلو علیہ وسلم تسلیمہ ختم کرے گونج پڑ جائے. جیسے ہی خطیب صلو علیہ وسلم تسلیمہ گونج پڑ جائے تو پھر اچھے دن بھی. تو جتنی دیر آپ نے یہی ماحول رکھا اچھے دن کو یہ آپ کا بیان ہے کہ وہ فلاں جماعت آئے گی، یہ نون لیگ والے ٹھیک کر لیں گے، پی ٹی آئی والے ٹھیک کر لیں گے، پیپل پارٹی والے ٹھیک کر لیں گے، وہ فلاں ٹھیک کر لے گا. کسی سے ٹھیک نہیں ہوگا. کیونکہ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. اب جس کی معیشت اللہ تنگ کرتے ہیں تو نون لیگ والے سے کی کرتے ہیں؟ اس کی معیشت اللہ ہی تنگ کرتے ہیں. وہاں پی ٹی آئی پیپل پارٹی والا کیا کرتے ہیں؟ کسی سے کچھ نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں کوئی سپر ڈوپر اسد عمر اٹھا کے لے آؤ حضرت کہ جی ماہر معاشیات ہے، فلاں فلاں یونیورسٹیوں سے پڑھا ہوا ہے، اس نے باہر جاب بھی کی ہوئی ہے، اس کے پاس بڑا تجربہ بھی ہے، یہ ٹھیک کر دے گا معیشت. میں کہتا ہوں سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ، اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں کہ سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ، اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جس کی معیشت اللہ تنگ کر دے وہاں اسد عمر بھی اسحاق ڈار کیا کرتے ہیں. اس لیے رضی تاڑی میری ایتھوں نہیں، تاڑی میری اتھوں نہیں. اس لیے حضرت یہ کھولو جڑیاں زپاں بند کر چڑی ہیں اپنے منہ دیا کھولو. اور جب بھی اللہ پاک اور نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کی باری آئے راج راج کے کیا کرو. میں نے حضرت کو غالب کا شعر نہیں پڑھا یا میں نے کسی قوال کی قوالی نہیں سنائی، آپ کو میں نے قرآن پڑھا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے اس کی معیشت کو اپنی عادت بنے. جیسے خطیب صلو علیہ وسلم تسلیمہ کون پھر اچھے دن بھی. میاں محمد بخش کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی، اول حمد ثنا الہی. کیوں کام خراب ہوا؟ کیا میری صبح کی ابتدا اول حمد ثنا الہی سے کوئی نہیں ہوتی؟ آج 7 بجے پہاڑا جا منہ لے کے اٹھ پڑنا کہ یہ ناشتے نہ فجر ہے، نہ عشاء ہے، نہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، نہ بعد میں 33 بار سبحان اللہ ہے، نہ 33 بار الحمدللہ ہے، نہ 34 بار اللہ ہو. میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اول حمد ثنا الہی کہ جو مالک ہے اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہ ہردا. ہم اس لیے ہار گئے کیونکہ ہم نے اس کا نام پکارنا
اس کا نام پکارنا. میاں صاحب نے بڑے بڑے سونے سکھا دیے. پھر کیا کہ جے او بیلی سب جگ بیلی, جے او بیلی سب جگ بیلی, ان بیلی بیلی. کیوں ساڈا بیلی کوئی بڑی بیلی. یہ تو یا میں ردا کرتا ہوں کہ اس وقت قوم شاعروں کے دین پہ ہے. ساڑی جڑی قوم ہے نا یہ شاعروں کے دین, اور شاعروں نے حضرت ان کو بتا دیا ہوا کہ جہنم میں میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. اس وقت قوم کی بدبختی ہے, قوم شاعروں کے دین, قوم قرآن و سنت پہ کوئی نہیں. تو شاعروں نے ان کو بتا دیا ہوا ہے میں نو روز حشر دا بدبختی ہے قوم اس وقت شاعروں کے دین. یہ بیچارے یہ قرآن و سنت پہ نہیں, کیونکہ محفل میں حضرت شاعروں کا رہا ہے. ایک شاعر آتا ہے, دوسرا جاتا ہے, دوسرا جاتا ہے, تیسرا. تو پھر ہمارے ثنا خان ہیں حضرت, انہوں نے بھی قسم چک لی ہے کہ کلام میں انہوں نے برفی والے نہیں پڑھتا. اس کو خود بھی نہیں پتا نات کہتے ہیں کس کو ہے. یہ بچہ قوم اس وقت شاعروں کے دین قرآن. اس لیے میں حضرت اپنے نات خانوں سے کہتا ہوں, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار جو تسی کرنا ہے کر لیا کرو, کم از کم جاندے ہیں نا اے کلام نے سنا جایا کرو. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. کم از کم اے تو سنا کے ہٹک جاتے ہیں. بڑی دنیا کی خوشامد کی تھی, ٹیر پٹیاں دے دینا 100 والے بھی ستائے, 500 والے بھی ستائے, 1000 والے بھی ستائے, اور کم از کم جاندے ہیں لال ہی کر جاتا ہے. کم از کم آخری چھیڑن ہوئے سنا جاندے ہیں جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. اور میں کہنا ہوں شاید بھی کاٹ لیجیے حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا ہے. یہ اس لیے پتر ساڈا کوئی بیلی, کیونکہ ان کو بیلی اس کے آئے ہمارا کوئی. پاکستان گندم پیدا کرنے والا دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے, لیکن ہاں پاکستان گندم پیدا کرنے والا دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے اللہ صاحب, لیکن حال آپ کے سامنے بجلی کہاں چلی گئی ہے, چینی نہیں ہے. وجہ جے او بیلی سب جگ بیلی, ان بیلی بیلی, جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, حضور ہم سے خفا ہے. وہ خفا ہے ہم سے, اس لیے پورا دھیان کرو. جب اللہ پاک اور نبی پاک کے ذکر مبارک کی باری آئے بخل سے کام نہ لیا کرو چلے ہو. اور اس زبان کا منہ میں کیا مقصد ہے, کاہے کو ہے یہ زبان منہ میں؟ آپ کے خیال میں جھوٹ بولنے کے لیے؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین, غیبت کرنے کے لیے. محبوب فرما رہے ہیں غیبت زنا سے بھی بدتر ہے بری چیز. کیا آپ کو چگلیاں کھانے کے لیے, کیا فضول بولنے کے لیے؟ یہ اللہ کے ذکر کے لیے, یہ نبی پاک علیہ السلام پہ درود پڑھنے کے لیے, یہ تلاوت قرآن کریم کے لیے, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا یہ اچھا بولنے کے لیے, اور تو اس کا مقصد ہی کوئی نہیں. اور میں کسی کی بات نہیں کرتا, بڑے بڑے اچھے نیک پاک لوگ بیٹھے ہیں. میں کیا اپنے بارے میں جب میں رات سوندا ہوں نا میری زبان بھی کہتی ہوں شکر ہے سو گیا جان چھٹی. جب سے اٹھا اس نے ایک بار بھی مجھ سے وہ کام نہیں کیا جس کام کے لیے میں منہ میں رکھی گئی. جھوٹ چھوڑا تو غیبت, غیبت چھوڑی تو چگلی, چگلی چھوڑی تو گالن گلوچ, گالن گلوچ چھوڑی تو فحش کلام, فحش باتیں چھوڑی تو اہم ہی جاویاں. جس کام کے لیے میں منہ میں رکھی گئی ہوں سارا دن اس نے مجھ سے وہ کام نہیں. شکر ہے کہ تو سو گیا جان چھوٹی. اور میں کہتا ہوں دیکھو کتنا بزرگوں نے ہمارے لیے آسان کر دیا. اب اس سے کیا کوئی زیادہ آسان آپ کے میرے لیے کرے گا؟ کیا کہا دل یاد نہیں بنایا
اب اس سے کوئی اور کیا ہوگا؟ دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. بس یہ جی اہم سارے ملو آ گئے پورے علاقے میں آ گئے ان کا دینا ہے کوئی ٹھیک ہے. ایک وہ آ گیا ایک سارے ملو سور اخیر دروازے ذکر ہوتا ہے سارے ملو آ گئے ٹھیک ہے. اللہ آپ کو سلام اپنا ہے کوئی بھی. حضرت اس کی ایکو نہ کھولیں اس کو سادہ رکھیں اس کو اس کی گونج کنٹرول کریں اس لیے حضرت جے او بے سب جگ انگلی اس کی ساٹا ترجمہ کوئی بھی بیلی باہر کے اخباروں میں دلی سرخیاں لگ رہی ہیں پاکستان برائے فروغ. باہر کے ملکوں میں سرخیاں اخباروں میں لگ رہی ہیں کہ پاکستان برائے کیونکہ رستہ بیچنے کو رہا ہے. سڑکیں گروی ہیں ایئرپورٹ گروی ہیں ادارے بک چکے ہیں اب تو کچھ نہیں رہا بیچنے وجہ کیا جے او ویلی سب جانوے وجہ یہ ہے کہ انہوں بیلی مسجدیں خالی ہیں ہم اس کا ذکر چھوڑ چکے ہیں. اب ہم تلاوت قرآن کریم نہیں کرتے اب ہم درود پاک نہیں پڑھتے. اس میں کیا ہوا انہوں نے پہلے کہہ دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو کھلائیں. اس لیے ذکر کی طرف آؤ درود کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ قرآن کی طرف آؤ. وہ کہہ رہے ہیں حضرت میں کتنا مدد کروں گا تمہاری وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم غالب رہو گے. ڈرتے ہو امریکہ سے کہتا میں امریکہ کے دل میں تمہارا ڈر ڈالوں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ڈرتے ہو میں ان کے دل میں تمہارا ڈر ڈالوں تم غالب رہو گے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم غالب رہو گے. لیکن شرط آگے کیا رکھی گا پہلے ہونا تمہیں مومن پڑے گا ہونا تمہیں مومن تم غالب رہو گے تمہاری مدد کی جائے. لیکن شرط رکھی کیا اور ادھر اگر مومن ہونے کی بات کریں بعض دفعہ حضرت فاسق کا باپ بھی بڑی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. اللہ کام دینا کیا ہے میں انٹرویو کسی بندے کا سن رہا تھا تو اسے اینکر میں نے سوال کیا انہوں نے کہا اگر آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے آپ. انہوں نے کہا میں سالیاں معاف کر دوں. اس نے کہا کیا ہوگا اس نے کہا آپ نے سوال کیا نا کہ اگر آپ وزیر اعظم بنے تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے ان جو عوام ہے پاکستان میں کیا کریں گے. انہوں نے کہا میں سالیاں معاف کر دیں. اس نے کہا وہ کیوں. اس نے کہا اگر میں نے صحیح سے فیصلہ کیا نا تو پھر مجھے کم از کم 19 کروڑ لوگوں کے ہاتھ کاٹنے پڑ جائیں گے. بہت بڑی بات. اس نے کہا میں سب کو معاف کر دوں. اس نے کہا وہ کیا فیصلہ نہیں کریں. اس نے کہا اگر میں نے فیصلہ کیا تو پھر 23 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے مجھے 19 کروڑ لوگوں کے ہاتھ کاٹنے پڑ جائیں گے. قرآن نے کیا کہا مدد کریں گے تمہاری لیکن شرط کیا رکھی پہلے تمہیں مومن تمہیں کم توڑنا چھوڑنا پڑے گا تمہیں ملاوٹ چھوڑنی پڑے گی تمہیں دھوکہ دینا چھوڑنا پڑے گا تمہیں جھوٹ چھوڑنا پڑے گا تمہیں فریب چھوڑنا پڑے گا پھر تمہاری مدد ہے. لیکن پتر اتنے برے حالات ہیں اس وقت ہمارے. میں بھی جمعے کا نکلا ہوں اپنے گھر سے ٹریول کر رہا ہوں اور میری عادت ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے نہیں میں بڑا ہوش میں رہتا نا گاڑی اور میں اپنے گرد گرد بڑا دیکھتا ہوں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. ظاہر گرمی چل رہی ہے شدید گرمی ہے. آپ کے ادھر بھی تقریباً 36 تو میری گاڑی بتا رہی تھی کہ ٹیمپریچر ہے. تو کیا ہے راستے میں سڑکوں پہ حمام پڑے ہوئے ہیں کولر پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے پانی پینے کے لیے.
لیکن دکھ کی بات ہے اس کے اوپر جو پلاسٹک کا 15 روپے کا گلاس پڑا ہے اس کو بھی سنگلی لگی ہوئی ہے. یہ اگر جو سنگلی لگی ہے یہ نواز شریف سے بچانے کے لیے لگائی گئی ہے, زرداری سے بچانے کے لیے لگائی گئی ہے, عمران خان سے بچانے کے لیے لگائی گئی. عمران خان نے چوری نہ کر لے 15 روپے لگا. یہ دکھ کی بات ہے, یہ سنگلی آپ سے اور مجھ سے بچانے کے لیے لگائی گئی ہے. وہ کہہ رہا ہے میں مدد کروں گا, شرط کیا رکھی, پہلے تم نے مومن ہے. مومن تو دور کی بات ہے, ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں کہ ہم 15 روپے والا گلاس پہلے ہم نے نا رات کو سمندری روڈ پہ نا بڑا اچھا پامپ تھا, ہماری شاپ بھی رہتی تھی. میں تقریباً 1 بجے تھا شاید, ہم نے گاڑی کھڑی کی ہے تو بڑی اچھی مسجد تھی ماشاء اللہ, بڑی خوبصورت. تو میرے ساتھ ڈاکٹر فقیر صاحب تھے, ہم دونوں نے جماعت کے ساتھ عشاء پڑھی. ایک بندہ آیا دیکھنے کے لیے, میں تو سمجھ گیا بندہ دیکھنے کے لیے کیوں ہے. تو ہم نے جب نماز پڑھ لی نا تو وہ میں گیا بندے کے بولے مہاراج آپ آئے تھے دیکھنے کے لیے. نہیں میں بس میں نہیں سیدہ سا والا کی ویکھنا ہے, میں ویکھنا ہے کہ کڑیاں شڑیاں نہیں لان رہے. یہ حالات ہے. یہ میں جب وہ آیا نا میں تب بھی سمجھ گیا کہ یہ کیوں آیا ہے. 2 بندے ہیں اللہ رضا جی, یہ نہیں کہ میں کو موٹر سائیکل پہ آیا ہوں, میں 1 کروڑ کی گاڑی میں تھا, لیکن پھر بھی اتنے ہمارے حالات برے ہیں کہ وہ بہانے سے صرف یہ دیکھنے آیا نماز پڑھ دینے پہ کہ کتنے ٹوٹیاں تو گھڑیاں تو نہیں لان رہے. وہ کہہ رہا ہے وہاں تمون آلاؤں, تم ظالم رہو گے, تم ہی ہو خیر امہ, تم ہی ہو جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے مانگا تھا, تم ہی ہو. اور میں حضرت سچ کہتا ہوں, میں جب اپنے حالات دیکھتا ہوں میں خود کو پوچھتا ہوں سلیمان اسیہ ہو جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا, ہم ہی ہو. لیکن کیا ہے 15 روپے کے گلاس کو سنگلی نہیں. وہ کہہ رہے تم غالب رہو, لیکن پہلے تمہیں ہونا مومن پڑے گا. میں حضرت کو پڑھ رہا تھا کیا حضرت میں بس امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس میں 2 لڑکیاں پڑھتے ہیں. انہیں آ کے اسی امام صاحب ایک مسئلہ پوچھا, آپ نے فرمایا پوچھا. وہ کہنے لگے امام صاحب ہم نا کپڑا رات کو بناتی ہیں, رات کو ہم کپڑا بنتی کپڑا. بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے چراغ میں تیل ختم اور پیسے بھی نہیں ہوتے تیل خریدنے کے, یا گھر میں تیل ہوتا بھی نہیں دیے میں ڈالنے کے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر ہم نا چاند کی روشنی میں کپڑا تیار کرتے ہیں. جو کپڑا دیے کی روشنی میں تیار ہوتا ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہوتی ہے, جو کپڑا چاند کی روشنی میں تیار ہوتا ہے اس کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہوتی. تو کیا ہم پہ لازم ہے کہ جب ہم کپڑا بازار بیچنے کے لیے بھیجیں تو بتائیں کہ یہ دیوے کی روشنی سے بنے ہیں کہ یہ چاند کی روشنی سے بنے ہیں. میں حیران ہوں کہ کوئی بچی یہ مسئلہ اب فرماتی ہیں پھر پوچھتی ہیں امام صاحب آپ دفعہ اس طرح ملتا ہے کہ رات چاندنی نہیں ہوتی, مہینے کا لاس چل رہا ہوتا ہے, چاند میں اتنی روشنی ہوتی ہے کہ اسے کچھ کیا جا سکتا. ہمارا دیا بجھ جاتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, جو ہم سارے ان کا دیا جل رہا ہوتا ہے نا اس کی روشنی ہمارے گھر میں آ رہی ہوتی ہے, تو پھر ہم ان کی دیوار کے قریب کر لیتی ہیں اور ہم وہاں کپڑا بناتی ہیں. تو امام صاحب وہ دیا انہوں نے اپنے لیے جلایا, وہ ہمارے لیے تو نہیں جلایا, لیکن ہم بھی اس کی روشنی یوز کرتی ہیں. تو آیا یہ چوری میں تو نہیں شمار ہوگا؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں رو پڑا. میں نے پوچھا پڑی ہو کتوں آئی ہیں لڑکیوں, کس کے گھر سے آئی ہو, کون ہو تم؟ انہوں نے کہا ہم بشر حافی کی بہنیں ہیں. آپ نے رو کے فرمایا اتنا تقویٰ پھر بشر حافی کے گھر نہیں ہوتا. فرمایا سپر پاور بنا دیں گے, سب تمہارا نام سن کے تھک کر کانپا کریں گے. شرط کیا رکھی ہونا پہلے, اس لیے اتنی لمبی بحث کرنے کے بجائے سیدھی سیدھی گل ہے, کوشش کریے کہ مومن ہو جائے.
بڑی عزت اس نے بات کی. اس نے کہا میں سب کو معاف کر دوں گا کیونکہ اگر میں نے صحیح فیصلہ کیا تو پاکستان میں 19 کروڑ ٹنڈے ہو جائیں گے. پاکستان میں 19 کروڑ لوگ ٹنڈے ہو جائیں گے, ہاتھ کاٹنے پڑیں گے. سوکھا کام ہے, سارا حکمرانوں پہ ڈالا ویلے ہو کے بیٹھ گئے. اپنا اپنا یہاں سارے محاسبہ کرو اور دیکھو کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں کیونکہ جی گل نہیں جی بننی, کیونکہ جے ہو بیلی سب جگ میں کچھ نہیں ہونا, جو مرضی کر کچھ نہیں. جے ہو بیلی سب جگ بیلی ان بیلی بیلی کوئی نبی پاک علیہ السلام شاید نہیں غلط نہیں, پھر ہمارے حالات ٹھیک ہو جائے گے. یا اس پہ آسیں لگائے بیٹھے نہیں ہیں. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا بنو. اسپیشل ہے جی ہم بہت زیادہ نہیں جتنے ذرا جڑے ابو نے نا ذرا ہاتھ کھلا کے علماء کے علاوہ ذرا ہم اپنی زیارت کراؤ. جڑے ابو نے ویائے ہیں, جڑے جنہاں کی اولاداں ہیں, ماشاء اللہ ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہے, جتنے ابو بیٹھے ہیں, ابو جی ٹھیک ہے, جتنے بیٹھے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم, خود بھی بچنا ہے اور اپنے اہل میں بھی تربیت کرو اپنے بچوں. ٹھیک ہے, آج دے جی بہت پیڑا پاکستان, اپنے بچوں کی صورت میں پاکستان کو اچھا کر دو. رب جاؤ, میں آپ سے گزارش کروں گا جتنے ابو بیٹھے ہیں خدا کا واسطہ جی بائے وقت ضائع نہ کرو, وہ وقت اپنے بچوں کو دو. وہ وقت اپنے خود قرآن پاک کو دو, اپنے بچوں کو پاس بٹھاؤ. میرے پاس حضرت صاحب لوگ دم کروانے ہیں اور دیکھو جی دم کھانا کروانا ہے. حضرت صاحب اس کو دم کرتے کیوں ہے جی؟ حضرت جی موبائل نہیں چھوڑتا, اگر اس کے ہاتھ سے موبائل نہیں تو زمین پہ جناب تڑپنے لگ پڑتا ہے. موبائل کے بغیر کھانا نہیں کھاتا, موبائل کے بغیر سوتا نہیں. دم کریں حضرت اس کو. میں نے آج تک کسی بچے کو دم نہیں کیا. میں کہتا ہوں بچیا سائڈ دو, ابو جی اندر آؤ, دم پہ داڑا بنتا ہے. اس کو کہے گا دم کروں, اس کا کیا میں دم کروں موبائل چھوڑنے کا؟ بھائی تیرا قصور ہے, وہ اس کی جانے بتا موبائل کیا ہے. وہ بھائی تو نے اس کو موبائل پکڑ کے دکھایا ہی اتنا ہے, اس نے کہا پتہ نہیں کیڑی شے کی شے. ابو جی ہر ویلے منہ دے کے بیٹھے ہی رہتے ہیں, اس نے بھی پکڑ لیا. حضرت صاحب جتنا ہم نے اپنے بچوں کو موبائل پکڑ کے دکھایا, اگر اتنا ہم نے قرآن پاک پکڑ کے دکھایا ہوتا تو آج سارے بچوں کے ہاتھ میں حضرت صاحب ساڑھی تو کسی مننی نہیں. اللہ کے رسول پاک کی بات پہ تو آپ کو یقین نہیں ہے. سائنس کی آپ بڑی مانتے ہو, چلو سائنس کی سن لو. سائنس کہہ رہی ہے کہ بچہ سب سے پہلے جس کی کاپی کرتا ہے, بچہ سب سے پہلے جس کی نقل کرتا ہے, بچہ سب سے پہلے جس شخصیت سے متاثر ہوتا ہے, وہ اس کے ابو جی ہیں. اور میں نے حضرت صاحب اس کا ذاتی طور پر پوچھا تھا, جب تک میرے والد صاحب حیات تھے نا, میرا بڑا بیٹا محمد علی تقریباً 12 سال ہے, وہ اپنے دادا ابو کے ساتھ نا مسجد میں جمعہ پڑھنے آیا کرتا تھا. تب میرا گھر مسجد کے بالکل سامنے تھا. بس کچھ مجبوریاں کافی دور لے گئی, دادا ابو بھی فوت ہو گئے, اس بیچارے کا بھی وہ سلسلہ نہیں تھا. تو مجھے میرے بچوں کی امی بتاتی تھی کہ یہ جب جمعہ پڑھ کے آتا ہے نا آپ کے پاس, وہ گھر کر کے ایسے صوفہ نکال کے نا تو آپ کی طرح پگ باندھتا ہے, اور پھر اپنی بہنوں کو سامنے بٹھا کے بالکل آپ کے انداز میں جمعہ سناتا ہے. تو سب سے پہلے بچہ جس کی کاپی کرتا ہے وہ کون ہے؟ ماں. بچی سب سے پہلے جس کی کاپی کرتی ہے وہ کون ہے؟ امی. ابو جی نے تو حضرت اس کو کبھی قرآن پاک پکڑ کے دکھائے. اب دیکھ رہے ہیں جتنے ابو بیٹھے ہیں, میں کہتا ہوں ابو جی تو ہی ابو جی, میں بھی ابو. کاش
کاش کبھی ہم نے اس طرح کیا ہوتا، تیرے بھی ہاتھ میں قرآن ہوتا، میرے بھی ہاتھ میں قرآن ہوتا، تیرا گھر ہوتا، تیرا ڈرائنگ روم ہوتا، تیرا کمرہ ہوتا، تیرا ہال ہوتا، تیرا سین ہوتا، اور تو قرآن پڑھ رہا ہوتا سورہ یاسین کی تلاوت کرتے کرتے. جب تو یہاں پہنچتا نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، پھر تجھے اس کا ترجمہ بھی آتا، پھر تیری ہچکی بنتی، پھر تیری آنکھوں سے آنسو گرتے. وہ دن جب اللہ فرمائے کہ مجرموں آج وکھرے ہو گئے، مجرموں آج. او بھائی یہ تو شاعروں کے دین پہ تو کہہ رہا ہے جہنم میں میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. قرآن کہتا ہے وہ بھی دن آنا ہے جب اللہ کہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. مجرموں وکھرے ہو سارے آج بے نماز وکھرے ہو، آج داڑھی منڈے وکھرے ہو، آج سود کھانے میں وکھرے ہو، آج رام کھانے میں وکھرے ہو، آج ماں پیو کا دل دکھانے میں وکھرے ہو. یہ تو ہے شاعروں کے دین پہ کہ جہنم میں میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے اِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. تو ایسے کون سی انداز ہے تو بار بار پڑھتا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. بس حضرت یہ شروع لے گئے اور تیرا پتر تیری تھی میری تھی بیچ دی ہوئے بوجھی کی کتاب ہے جڑی پڑھ کے رون لے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں میرے بچے، اللہ کی قسم چوک کے میں کہنا ہوں جب تو نے اور میں نے قرآن پاک رکھ کے جانا تھا نا، تیرے پتر نے، تیری تھی نے، میرے پتر نے، میری تھی نے ایک بار ضرور قرآن پاک کھول کے دیکھنا تھا. لیکن ایسا کچھ بھی میں کبھی ان قرآن پاک کے وہ پڑا ہوا ہے میرا تو تیل والی میں، بلکہ کیا دکھایا اس کو پکڑ کے موبائل، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا موبائل ہے، آج کبڈی ہے، آج جناب ہو، لیکن قرآن اس لیے جتنے گزارش کاری کر سانو اینا کیا ہے ایس کو کے بھی سانو اسی کہنے ہی بس اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام بس ہم نے سنا. حضرت اپنے بچیاں تے ترس کھاؤ ہو جائے، اپنی تے کو ترس کھاؤ. اور میں پڑھ رہا تھا یہ جو آیات بات پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. میں پڑھ رہا تھا اس کی تفسیر میں کہ جناب سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت مولا مشکل کشا کے بھائی بھی عقیل بن ابی طالب، اور کہتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں نوکری میں کسی سفر پہ جا رہا تھا. اور فرماتے مجھے راستے میں پیاس لگ گئی، میں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کے اللہ کے رسول پیاس لگی ہے، کرم نوازی فرمائیں پانی کا اہتمام ہو گیا. جناب عقیل فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بہت بڑا پہاڑ تھا، اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عقیل اس پہاڑ کو جا کے میرا سلام کہو، اس کو جا کے کہو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مجھے پانی پلا اگر تجھ میں پانی ہے. دیکھو نا حکم میں ہی بات موجود ہے کہ پانی میں دے کوئی تربیت فرمانی تھی. جناب عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں پہاڑ کے پاس گیا، اللہ کے رسول کا فرمان مبارک سنایا. کہتے پہاڑ بول پڑا، کہتا ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کے میرا بھی سلام عرض کرنا ہے. اس وقت عرض کرنا جب سے یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی ہے نا وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی جو آگ ہے اس کا ایندھن پہاڑ اور انسان ہے. اس کی آگ کو بھڑکانے کے لیے تو ایندھن اس میں کیا ڈالا جائے گا؟ پہاڑ. اور پہاڑ کہتا ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کے عرض کرنا جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اور میں نے سنا ہے کہ جہنم کی آگ کا ایندھن کچھ پہاڑ بھی بنیں گے، تو میں اس خوف سے کہ کہیں ان پہاڑوں میں جو جہنم کی آگ کو بڑھانے کے لیے بطور ایندھن یوز ہوں گے کہیں مجھے بھی ان پہاڑوں میں شامل نہ کر دیا جائے، میں اللہ کے خوف سے اتنا رویا ہوں کہ رو رو کے مجھ میں پانی ختم ہو گئے.
اپنے بھی اور اپنے بچے بالکل جی تربیت والا کوئی بچے صرف ٹور چڑے جی اسکول. اور کبھی آپ نے حضرت اپنے بچوں کی کتابیں چیک کی کہ اسکول والے آپ کے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ کبھی حضرت دیکھنا آپ کے اور میرے بچوں کی کتابوں میں پوئم کیا ہے؟ چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا نہ آتا، گھڑی نے ایک بجا آیا چوہا نیچے آ گیا. یہ پوئم ہے. پوئم کیا ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے. پوئم کیا ہے کتاب میں؟ ہمٹی ڈنٹی سیٹ آن دا وال. پوئم کیا ہے کتاب میں؟ ون واز اے تھرسٹی کرو. پوئم کیا ہے کتاب میں؟ ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ چوہے ککڑ اور چوہا بھی کیڑا نچڑا تے کاں بھی کیڑا پیاسا اور تارے بھی کیڑے چھوٹے چھوٹے اور ہمٹی ڈمٹی بھی کون جڑا سیٹ آن دا وال ہو گیا. ایک پوائنٹ تو قدیم ہے. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ نتیجہ آپ کے سامنے. قوم چوہا بن گئی، ناچنے والا چوہا. قوم ککڑ بن گئی. دیکھو نا حضرت کیا کیا نہیں ہو رہا پاکستانیوں کے ساتھ. تو بول رہا پھر خدا کی قسم ہے کہ سودی قوم آئی کری بڑی بڑی قوم ہے، بڑی حضرت تاریخ بڑی 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 ایڈی سودی قوم ہے آج تک نہیں دے گی. جن کے سامنے پاکستان لٹ حضرت کوئی کوئی لٹ گیا پاکستان. کوئی کویا ہی نہیں. کویا کیوں نہیں ہو بھائی؟ جس قوم کو پڑھایا ہی نہیں گیا ہو. چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا نہ چا گھڑی نے ایک بجا آیا چوہا نیچے آیا. اس قوم سے کیا بول؟ ہم کو چوہوں والے ہیں، وہ ہم کو ککڑوں والے ہیں، وہ ہم کو کبوں والے ہیں. نہیں، وہ ہم علی والے ہیں، ہم ابو بکر والے ہیں، ہم عمر والے ہیں، ہم عثمان والے ہیں، ہم طلحہ والے ہیں، ہم زبیر والے ہیں، ہم جعفر طیار والے ہیں، ہم خالد بن ولید والے ہیں، ہم سیدنا امیر حمزہ والے ہیں. کیا بتایا؟ چوہا کوئی نچنا. کی پڑھایا؟ ککڑ. کی پڑھایا؟ تھرسٹی کرو. کی پڑھایا؟ ہنٹی. میں کہتا ہوں حضرت ان کے ہاتھ ٹوٹ گئے. کوئی ایک پوائنٹ بھی حضرت علی پہ نہیں لکھ سکا. کوئی ایک پوائنٹ بھی کوئی ذوالفقار پہ نہیں لکھ سکا. اور کسی سے کوئی ایک پوائنٹ جناب امیر حمزہ کی دو تلواروں پہ نہیں لکھی گئی. اور کوئی جناب بلال حبشی کے نیزے پہ پوائنٹ نہیں لکھ سکا. کوئی جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص کے تیر کمان پہ پوائنٹ نہیں لکھ سکا کہ ہمیں چوہوں والی پوائنٹ، ہمیں کاموں والی پوائنٹ، ہمیں ککڑوں والی پوائنٹ پڑھائی. کیوں؟ کیونکہ جی میں نے میرے کی پوائنٹ پڑھا چڑھی تو ساری اٹھا گاڑی نے کڑیاں کر چڑھ گئی. یہ پلان 100 سال پہلے تیار ہوا، 150 سال پہلے تیار ہوا کہ ان کے ساتھ یہ کرنا ہے. لیکن ہوا ہے اور وہ اپنے پلان پہ کام کر رہے ہیں. حضرت یہ جس عمر میں یہ پڑھاتے ہیں نا ہمٹی ڈنٹی، یہ عمر حضرت علی پاک پڑھانے کی ہے. اب دیکھو نا اتنے تو چلو اللہ کا شکر ہے قدرے بہتر ہے نہیں، کیونکہ اتنے جانا پیسہ نہیں ہے. جتنے جتنے پیسہ آیا نا بھی لوگوں نے سمجھا ہے بڑے ننگیاں ہو گئے، اگلے کو پتہ لگے گا کہ میں بھی گا. لوگوں نے ذہن بنا دیا کہ شاید جو جتنا زیادہ ننگا وہ اتنا ہوتا ہے، اس کے کپڑے جتنے زیادہ کم وہ اتنا زیادہ امیر. ادھر ابھی یہ بھی اللہ کا کرم ہے، پیسہ نہیں ہے، چنگا نہیں ہے، شکر کرے. کیونکہ جتنے جتنے بھی آیا نا میں چڑھیا کا کوئی ابھی ادھر وہ والا سلسلہ. لیکن ساڑھے اتنے نہیں ہے، شرم کے بارے نہ بازاروں میں کھایا جاتا نہ شادی میں. کیوں؟ لیکن وجہ کیا ہوئی ہے؟ وہ بھائی کو پڑھائی کچھ نہیں. اب دیکھیں
بچیوں کے حوالے سے کہتا ہوں جناب سیدنا امام حسن پاک فرماتے ہیں، فرماتے ہیں میری اماں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. میری اماں پاک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اماں فاطمہ کے سر مبارکہ کو باپ دیکھا ہو. اب حضرت اگر اس کو کوئی پوائم میں لاتا، کوئی اس کو نرف نہیں کرتا، تیسری اور چوتھی کلاس میں اس کو شامل کیا جاتا اور میری بیٹی میری بہنیں اس کو پڑھتی، اللہ کی قسم ہے ایرانو کوئی رکھ کے پیر چھڑتا، ان کے کوئی ٹوٹے کر دیتا. انہوں نے ٹوٹے کروا لینے سے لیکن اپنے جسم سے انہوں نے چادر نہیں اتار دی، کیونکہ ان کو یہ پوائنٹ پڑھائی جانی تھی. کہ امام حسن پاک کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات کے تقوی کا یہ عالم تھا، میں محرم تھا، میں بیٹا تھا، میں ان کی گود میں پلا تھا، لیکن مجھ سے بھی اتنا پردہ کہ میں نے بھی اماں فاطمہ کا سر پاک کا بال نہیں دیکھا. آج حال کیا ہے، میری قوم کی بیٹیاں اسلام آباد میں کھڑے ہو گئے نعرے مار، میرا جسم پڑھایا کچھ نہیں، پڑھایا ہی کچھ نہیں. اس لیے بھائی جتنے وہ بیٹھے ہیں میں گزارش پڑھا ہو یاد ہے ان کو. حضرت بڑی محفلیں اور جو محفلوں کا حال ہے وہ آپ سے چھپا ہے نہ مجھ سے. سڑیاں محفلوں میں حضرت 75 سال ہو گئے نہیں منزیں بکریوں کو لے گئی نہیں 75 سال ہو گئے حلیمہ پاک کی بکریوں سے ہماری محفلیں آگے 75 سال ہو گئے حضرت جی ہماری محفلیں مدینہ پاک کے ٹبوں سے آگے گئی. اللہ اللہ حضرت جی میں یہ بول کے خود پڑھا کرتا ہوں، کئی باری توبہ کے نفل پڑھے پڑھنا پڑے بات ٹھیک ہے. ہماری محفلیں مدینہ پاک کے ٹبوں سے آگے گئی، تباہ ہو گیا سارا ملک قرضے میں ڈوب گیا. اور ہماری محفلوں میں آج بھی کیا ہو رہا ہے، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیا گزر گئی. وہاں وہ کتی کے بچے محبوب پاک کے کارٹون بناتے رہے اور امت ادھر بیٹھ کے مدینہ پاک کے ٹبوں کی تصویریں بنا رہی ہے. ان لوگ میں تو ان لوگوں کو بیچاروں کو معذور سمجھتا ہوں، ان کو دیے ہی کچھ نہیں، ان کو دیا ہی. محفلوں کا حال یہ ہے، علماء او پیچھے بیٹھے ہیں اور ہماری اسٹیجوں پہ نعت خوانوں کا نقیبوں کا قبضہ ہوتا ہے، پھر جو ان کا دل کرتا ہے حضرت ان کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے. اس لیے جتنے ابو بیٹھے ہیں میں گزارش کروں گا ابو ہونے لگے اور اپنے بچوں کی تربیت کرو. انہوں نے نہیں بتایا آپ بتاؤ، انہوں نے نہیں بتایا آپ بتاؤ. ان کو حضرت علی کی بات کی باتیں سنا. حضرت صاحب دیکھو میں اب کیا ہے نعرہ حیدری مار کے قوم کا حال کیا ہے، ان کا تمال پان کے دیتا ہے بتایا نا حضرت علی کا تعلق. انہوں نے علی کہاں سے سنے، یا ذاکر کو سنے نے تو یا خطیب کو سنے، انہوں نے نہیں بتایا کہ جتنا بات ضرورت تھی. آج پھر کیا ہے، آج قوم کا نعرہ حیدری مار کے تمال پان کے دل کر بھائی حضرت علی پاک کے ذکر پاک کی تو یہ تاثیر ہی نہیں ہے. حضرت علی پاک کا ذکر تو وہ ہے کر کے اور سن کے غیرت آتی ہے، رگوں میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے اور آپ کا نہیں پتا. لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم ہے دل کرتا ہے یا کشمیر میں وہ کر رہی ہے یا فلسطین وہ کر رہی ہے. لیکن قوم کا حال کیا ہے، یہ نظر تمال پان کسی کا پانگ پین دے دل کرتا ہے، کسی کا تمال پان دے دل کرتا ہے، کسی کا گھنگرو بننے دے دل کرتا ہے. علی دے مدان پی دے کوٹ کوٹ اور تمہاری زبانیں جل جائیں اور تمہارے منہ میں خواب کیا قوم کو بتا رہے ہو. علی کے پانگ اور کٹھے سونے نہیں لگتے، نہیں علی اور ذوالفقار کا، علی اور بدر، علی اور احد، علی اور خیبر، علی اور خندق، علی اور علی کے شہزادے اور میدان کربلا. لیکن کیا ہے حضرت جی اپنے
بچیاں اٹھا کے حضرت علی پاک دیا گلاں سنایا کرو، اپنے بچوں کو بٹھا کے جناب صدیق پاک کی باتیں سنایا کرو، اپنے بچوں کو بٹھا کے عمر پاک کی باتیں سنایا کرو، اپنے بچوں کو بٹھا کے عثمان غنی پاک کی باتیں سنایا کرو، اپنے بچوں کو بٹھا کے حضرت جعفر طیار کی باتیں سنایا، اپنے بچوں کو بتا کے جنگ موتا سناؤ، اپنے بچوں کو بٹھا کے غزوہ حنین سناؤ، اپنے بچوں کو بٹھا کے غزوہ خیبر سناؤ، اپنے بچوں کو بٹھا کے بدر شریف سناؤ، اپنے بچوں کو بٹھا کے احد شریف کھل گزرتی اسی بہت لیٹ ہے لیکن اج بھی ٹر پئی نا تو پھر قرآن کیا کہہ رہے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب رہو گے، تم غالب رہو گے، لیکن شرط کیا رکھی ہونا پہلے منہ پڑے گا، اس لیے ہوتا ہے لے آؤ قرآن پاک کے بغیر لاؤ قرآن. چلو میں حضرت پھر ہوں اپنے ٹھیک پھر کہا دوبارہ ان بیچاروں نے ذریعے قرآن کیا چھوڑنا، قرآن کے مولوی نے کیا چھوڑنا. حضرت صاحب محفل ہو رہی ہے ٹھیک ہے، تلاوت نعت خان ان بیچاروں نے کیا چھوڑنا، اسی کا چھڑے ان کی بات تو بعد میں آئے گی، پہلے تو نعت خان کتنے نعت خان کتنے وہ پائی میرے 8 چھڑ کے 8 کو کر میں نے بھی ادنا کوئی لیکن یہ نعت خان 800 پیتے ہی پھر قرآن پڑھنا لگے 8 کوئی کا قرآن نعت خان رب دا کلام ایک پر بندے دا کلام پڑھن واسطے اٹھ آپ نے تو کیا ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کم از کم چلو یار اتنا نہیں ہوتا، ایک تلاوت ایک نعت پھر ایک تلاوت پھر ایک تلاوت پھر ایک تلاوت اور سب پھر چھوڑنے کا رزلٹ کیا نکلا. آج ذرا بار مندری سنیا دھیان کتنے کا دین تھے میرے خیال ہے گین کے 5 کو 6 نہ بچتے ہیں بس. قاری بیگ اللہ چشتی صاحب 7.5 کو ڈالے، قاری رفیق نقشبندی صاحب ہو ڈالے، قاری سید صداقت علی صاحب، قاری محبوب مصطفیٰ صاحب 4 ہو گئے، قاری خادم بلال کو جنا ہو گئے 5 ہو گئے، اور کو بنا ہونا قاری غلام مصطفیٰ صاحب 6 ہو گئے. اچھا لیکن ایک کنہیں چھوڑے پڑھتے نعت خان تسی اسی سلسلے ہے قرآن شریف جی قربان جاؤں میں بس بات کو نبی پاک علیہ السلام کتنا پیار جی قرآن پاک سے. جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سنا. کیفیت ہوتی ہے کبھی صوفی کا دل کرتا ہے میں خود پڑھوں، کبھی دل کرتا ہے کوئی پڑھ کے مجھے میرے یار کا نام سنائے. فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سنا. جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود عرض کرتے محبوب قرآن وہ ہے جو آپ کے قلب مبارک کو ہوتا ہے، میں آپ کو قرآن کیسے سنا سکتا ہوں. فرمایا عبداللہ کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنائیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت شروع کی ہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد
فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود پاک نے کیا بڑا ہو گیا ہے. اب دیکھا جناب عبداللہ بن مسعود تلاوت کر رہے ہیں قرآن. اللہ کے محبوب پاک کا عالم کیا ہے. آپ کی مبارک آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو گر رہے ہیں. لیکن آج تلاوت صرف ایک قرآن صرف ایک تجھے کی چڑھنا ہے. اسی چڑھ چکے ہم نے اس کو اپنی اسٹیجوں سے ایک تلاوت روی ادو جدو یہ آئے آپ نے کیا چھوڑنا ہے. اس لیے اللہ سانو یہ ہدایت دے اور اللہ آپ سب پہ بھی رحمت فرمائے. کھلو قرآن میں تو حضرت اپنے جڑے سڑے نقیب پائی ہے میں ترنت میں کہنا یار وہ تو نقیب کو کورس سے نہ مدرسیاں دالا کھاتیاں نہ استادوں کے ڈنڈے کھاتے نہ مدرسے بھاریاں پھیڑیاں نہ مدرسے میں لاٹھی نہ تو وقت چل گیا. میں کہتا ہوں یار کم از کم کسی آدمی کسی مفتی صاحب کے پاس بیٹھ یار ایک مہینہ لاؤ روز ایک طرح ایک آیا پاک خدا ترجمہ اور خودی حضرت صاحب 30 دن کے بعد نقیب محفل کو 30 آیات ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر آتی ہے. میں کہتا ہوں ایک مہینہ اور لا دو 2 ماہ کے بعد 60 آیات ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر آتی ہوگی. میں کہتا ہوں صرف ایک مہینہ اور لا سکتے 3 ماہ کے بعد 90 آیات ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر نقیب صاحب کو. اور میں کہتا ہوں حضرت ظاہر 90 تو نہیں پڑھی جائے گی ایک بار اور کم از کم وہ نقیب ایک محفل 3 آیتاں ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر شعروں کی جگہ پڑھ دے. اللہ کی قسم ہے رنگ ہی لگ جائے. لیکن شعر نقیب صاحب شعر نقیب صاحب شعر سلیمان مصباحی صاحب شعر قرآن. اس لیے میں جتوں تریا سا میں اتھی میرا کھڑی کا امتحان جے او بیلی سب جگ بیلی جے او بیلی سب جگ بیلی ان بیلی. چلے میں آپ کی ذوق کے لیے یہ جی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ میرے دوست ہیں. ماشاء اللہ نے اپنی PhD مکمل کی کہیں تقریریں کرتے رہے انہوں نے ماشاء اللہ سمجھ کر لی اور سیف الملوک پہ انہوں نے جو ہے بڑی تحقیق کی ہے. تقریباً کیا وجہ بنی کہ میاں صاحب نے یہ شعر کا بڑی تحقیق کی ہے انہوں نے. تو مجھے بھی انہوں نے بھی کتابی صورت میں تو نہیں آئی ہے لیکن انہوں نے مجھے وہ بھیجی اس کی نا فوٹو کاپی. تو وہ حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ 12 اشعار ہیں ٹوٹل 12 تو نہیں پڑھے جا سکیں گے 11 کا مفہوم اور 12واں پڑھ کے گل مکائی. شاید ہم سمجھ آ جائے جیو بیلی ساک جلدی ہوگی. وہ میاں صاحب نا اس میں لکھتے ہیں کہ اشعار میں میاں صاحب بیٹھے تھے ایک درخت کے نیچے ذکر الہی ہو رہا تھا. وہ ساتھ ایک درخت تھا جس پہ کگی میں فاختہ نینڈے دے رہی تھی. وہ بیٹھی وہی ذکر کرن رہی تھی. میاں صاحب ذکر کر چنگے مساجد چنگے مساجد میاں صاحب کے ذکر اور کگی وہ یہ اشعار کا ترجمہ ہے. وہ لکھا جی اس سمتنا شکاری آ گیا اس کی نظر کگی پہ پڑ گئی ہے. انہیں کگی بھی کیا کہتا ہے بھائی دوپہر کا لنگر تے ہو گیا جنوں جنہوں شورا شورا بنا کے پی گیا. اس نے جناب تیر نکالا کمان پہ چڑھایا کگی کا نشانہ دیا تن کھینچی. اس سے پہلے کہ وہ تیر فائر کرتا کیونکہ بھی کگی کی آئی نہیں تھی وہ اندر سے سسٹم آن ہوا خطرہ 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 خطرہ. کگی نے جناب اکھاں کھولی دیکھا اور کگی نے اڑان بھری اور درخت سے
اتوں تھوڑا اوپر گئی نا تو دیکھتی کیا کہ اتنے ایک باز بھی پہ چکر مارتا ہے اور نظر باز نے بھی گوگی پہ لگائی ہوئی کہ جہے ویلے دانا لین نکلے تو میں چھپا کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی اس لیے درخت میں واپس اور آگے عرض کیا کرتی ہے جو ہم نے چھوڑ دیا عرض کرتی ہے رب کریم تیرے ولیاں کو بھی سنے ہیں تو جو چاہے کر سکنا ہے آواز آ گئی کبھی کی چاہیے اے رب کریم دو موتاں پھس گئی جے اڈاں تے باز ہتھوں مرا جے نہ اڈاں تے شکاری ہتھوں مرا عرضی بس ہے نہیں کہ دو موتاں جو بچا سکنا ہے پھر آواز آتی ہے کبھی یہ دو کی نے سارا زمانہ بھی مارنا جے جیسی بچانا ہے اسی بچا لینا جے او میری سب جگ میں سارا زمانہ بھی مارنا ہے جیسی بچانا ہے اسی بچا لینا تو ایک ساڑھے رنگ کھلو تو بھی جم کی کھڑی ہو گئی شکاری بنایا اس نے کہا اچھی خاصی اڑ گئی تھی پھر آ گئی واپس اس نے خیال کیا شاید اس کو اس کی موت دے لیکن اس کو پتہ نہیں تھا موت اس کی نہیں موت میری ہے کیونکہ کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے جب تیر پہلے چڑھا ہوا تھا اس نے جناب پھر اٹھایا نشانہ لیا اور کوئی غصہ بھی تھا اس دفعہ پورے غصے سے اس نے تند کھینچ کے اور کبھی کے نشانے پہ تیر فائر کیا حضرت فائر گن سے کیا جائے یا تیر چلایا جائے نکلتے نکلتے تیر بھی کچھ وقت کمان میں گزارے گا اور گولی بھی کچھ وقت نلی میں حالانکہ وقت انتہائی قلیل ہے انتہائی قلیل ہے بس جی وہی وقت جو تیر میں نکلتے نکلتے کمان میں گزارا حکم الہی سے سانپ نے آ کے اس کے پاؤں پہ ڈسا دیا سانپ نے کتنا زہر اس کے وجود میں اڈیک دیا درد ہوئی درد ہونے کی وجہ سے وجود میں چھٹکا لگایا تو وہ ہاتھ جو کبھی پہ نشانے پہ تھا جھٹکا لگنے کی وجہ سے وہ ہاتھ اور باز کبھی پہ نکلنے کی بجائے تیر کبھی پہ نکلنے کی بجائے باز پہ نکلا اور جا کے سیدھا باز کو لگا وہ تیر لگنے سے مر گیا وہ سانپ ڈسنے سے مر گیا کبھی اتنے بیٹھی میاں صاحب بیٹھے سب کچھ دیکھ رہے پھر میاں صاحب نے 12واں شعر لکھا کیا کہتے ہیں کوکی رہی اتھاں کھلوتی اب مجھے نہیں پتا کہتے ہیں ہر 35 کلومیٹر کے بعد بولی بدلتی ہے کچھ تھوڑا بہت چینج آتا ہے اس میں میں اگر اپنے سیالکوٹی لہجے میں کہوں نا مثال کے طور پہ کہ بلا صاحب سیالکوٹ تشریف لائیں میں بھی سیالکوٹ ہوں یہ مجھے فون کریں تو میں ان سے پہلا سوال یہ کہوں گا حضرت کیسی جگہ ہو یہ مجھے کہتے ہیں کہ میں بس موٹر وے تو تھلے اتر کے 10 کلومیٹر میں ان کو کیا کہوں گا اپنی سیالکوٹی لہجے میں ان کو کہوں گا حضرت پھر اوتھے ہی اب سیالکوٹ میں تھا اوتھے ہی یہ جب چلا اس نے جناب وزیر آباد کراس کیا گجرات کراس کیا لالا موسا کراس کیا کھاریاں کراس کیا سرائے عالم کراس کیا اور پہ گیا کھڑی سے میر پورا میں پہ گیا تو وہاں جا کے چینج آ گیا اور یہ کیا بن گیا اوتھے تو اتھاں سمجھ گیا نا تھا میاں صاحب کہتے ہیں جس کو 2 مارنے آئے ہیں وہ اتھاں ہی کرو ایڈی جی کو گی اوتھے ہی کرو شکاری تگڑا مر گئے باز تگڑا مر گئے کیونکہ کیا کہتے ہیں کبھی رہی اتھاں کھلوتی جنگی پلی نروئی کبھی رہی اتھاں کھلوتی جنگی پلی نروئی مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی ہے جیو بیلی سب جگ بیلی ان بیلی بیلی جتنے ابو بیٹھے باتیں بہت کرنے کو لیکن ظاہر میری کھڑی پہ بھی توجہ شروع ہو جاؤ
بتاؤ اپنے بچوں کو، ایک ایک بات بتاؤ کہ پاکستان ادھر کیسے پہنچا، پاکستان پہ اتنا قرضہ کیسے، بتاؤ اپنے بچوں کو، اے ابو جی بتاؤ اپنے بچوں کو، اور کہ پتر میرے سدا پاکستان ایسا نہیں کیوں، ایک تیرے میرے پاکستان پہ وہ بھی وقت تھا جب تیرے پاکستان نے میرے پاکستان میں جرمنی کو قرضہ دیا تھا، بتاؤ اپنے بچوں کو یہ سدا ایسا نہیں تھا، یہ ان حکمرانوں کی وجہ سے ایسے ہو گیا، یہ تیرے اپنے کے چپ رہنے کی وجہ سے ایسے ہو گیا، بتاؤ اپنے بچوں کو کہ سدا پاکستان ایسے، ان کو بتاؤ وہ ایمرٹس جس پہ آج ہر بندہ بیٹھنے کی خواہش کرتا ہے، جا کے پوچھتا ہے ٹریول ایجنسی وہ ایمرٹس کی ٹکٹ بھی نہیں تھی، اپنے بچوں کو بتاؤ ایمرٹس کو پی آئی اے والوں نے چلایا ہے، یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ جو جمے تھے بولتی ہوں لمحے، بتاؤ ان بچوں کو اتر سدا، ان کو بتاؤ ایک وقت وہ تھا جب تیرے اور میرے پاکستان نے چائنا کو پیسے دیے، ان کو بتاؤ سدا پاکستان ہے جدا نہیں، یہ حکمرانوں نے اس کو ایسا کر دیا کھوکھلا، یہ تیرے اور میرے ابے کے چپ رہنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، میں چپ رہا کبوترا بولے نہیں، میں کہا لٹی جاؤ بلکہ میں بھی نہ لگ کے لگ گئے، بتاؤ ان کو آپ ویسے کہیں گے بھائی صاحب کو نہ بلائیے کوکڑ دے جناب ڈمکی پتہ نہیں کی تقریر کرتے، حضرت میں تو آج رو رہا ہوں، 100 سال پہلے اقبال رو کے گیا، اقبال کہتا ہے شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق کی شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، اقبال تب کہتا ہے وہ انہوں کیوں کوکڑ بنا دے ہو، وہ انہوں کیوں پیاسا کبا بنا دے ہو، وہ انہوں کیوں ٹوٹ پٹوڑ دے کوکڑ بنا دے ہو، وہ انہوں کیوں نچانا دا چوہا بنا دے ہو، وہ انہوں کیوں لٹل سٹار بنا دے ہو، نہیں انہوں ابو بکر پڑھاؤ، ان کو عمر پڑھاؤ، ان کو عثمان جی جتنے کو بیٹھے قرآن شریف کھولو، قرآن شریف کھولو، جب آپ کی گل تھی اور غصہ نہیں کرو، کار بھی لو میں نہیں چلا ہوں، میں کھڑا تے رہنا، کار بھی لو غصہ کی کر دو، میں کہتا ہوں جی ہم نے ذکر علی پاک کیا، میں کہتا ہوں کوئی رات اس طرح کیا ہے، بھائی علماء سے سوال نہیں ہے، اگر کوئی مدرسے کا پڑھنے والا اس سے بھی نہیں ہے، ان کے دل پہ دستک نہیں ہے، میں جی تو بھائی میں پھر بیٹھے گسائی بندے بڑا قائد نہیں، اس لیے میں پہلے ہاتھ جوڑ کے علماء کو سبق سنا دوں، یا کوئی مدرسے کا بیٹھا بھائی اس سے سوال نہیں، ان کے دل پہ دستک نہیں ہے، علی پاک نہ پیار ہے، جن پیار نہ ہو مومن ہی منافق ہے، میں کہتا ہوں کسی رات نصیب جاگی اور خواب میں حضرت علی پاک کی زیارت ہو کیا کہ خواب میں حضرت علی پاک حکم کریں ان قرآن شریف تلیا کریں، خواب میں مجھے قرآن پاک تمام میں دے دیا اور حضرت علی پاک فرمائیں یہ وہی قرآن پاک ہے بڑا میرے محبوب کے قلب مبارک تو یہ وہی قرآن پاک ہے جس کو پڑھتے ہوئے میرے بھائی عثمان غنی کو شہید کر دے، یہ وہی قرآن پاک ہے جو میرے حسین نے کربلا میں نیزے پہ پڑھا تھا، حکم فرمائیں چل این کار اب سانو اتوں وے کے نا تے سورت آہا تے سنا کیوں یار حوالے والے منڈے ہو کا کہ ہو جوانوں سنا لو گے، حضرت علی نے سنانی یہ والی نہیں کہ چلنی سبحانک اللہم و بحمدہ کا وتبارک اسمک کا فتعالی جدک کا ولا الہ غیرک، یہ والی نہیں چلنی، حضرت علی پاک کو سنا آخری گل کی گل ختم، ذرا انہیں پتہ لگ جائے کہ میرے کو پانی چل کیوں بھائی کا کیوں جوانوں بھائیوں میرے ہو سنا لو گے، میں تو شرم نہ مر جانا، میں ان حضرت علی پاک نے کیوں عرض کرا مولا سنانا تے دور اور میں نے اتنا بھی نہیں پتا کہ سورۃ طٰہٰ کہڑی سوالے سے، تو بھاجی میں گل غلط نہیں کی کیوں بھائی نوجوان بات میں نے غلط تو
سنان کے بعد چاہیا میں کہ اندر اندر مر جانا میں ہوں حضرت کے پاک کو کیا بولا مجھے تو پتہ ہی نہیں سورہ طٰہٰ کیڑے پارے تھے. کرکٹ کی پوری ٹیم کے نام آتے ہیں بلکہ انڈیا کی کرکٹ ٹیم کے بھی پورے نام آتے ہیں لیکن انہیں نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ. اچھا پھر ہو سکتا ہے اون نہیں میں ٹور جاؤں تو میرے بعد تھی علماء جو بیٹھے ہیں مفتیاں نہیں کرام ابھی نہیں دیکھنا مصباحی صاحب دی زیادتی کہ سو کی ضرورت نہیں ادا کر ہڈیوں کی ضرورت ہوتی. اور میں بتاتا ہوں کہ میں نے سورہ طٰہٰ کرا اس بات کا مفہوم ہے جی شوق الایمان امام باقی مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ اللہ پاک نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے خود ہی. اور میں کہتا ہوں اچھے قاری کرامت علی صاحب اللہ ان کے مزار پہ لاکھوں رحمتوں کا نزول کرے جب قرآن پاک پڑھتے تھے تو حضرت دل کو ہاتھ پڑتا میں کہتا ہوں حضرت صاحب کو اللہ پاک نے آپ پہ پڑھی کیا رنگ ہوگا کیونکہ مخلوق ابھی پیدا نہیں کی گئی تھی. سنا کہ انہوں نے فرشتوں جب تلاوت مکمل ہوئی فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون ختم نہیں تو لکھا فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین دی جائیں اس کے کہنے میں خوبی ہے لیکن امت دار کی ہے امت کو پتہ ہی کوئی نہیں سورہ طٰہٰ اللہ تعالیٰ کی 2 معروف آیات سورہ طٰہٰ میں ایک وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سورہ طٰہٰ ایک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری سورہ طٰہٰ. ایک تو کتنی دیر سے ہم آیا پاک پڑھ رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا سورہ طٰہٰ. الرحمن علی العرش استویٰ سورہ طٰہٰ. چلو آخری کلمہ کہیں لاجپال ہیں وہ شفقت کاری نے آہستانہ تاکہ ساڈا من نال آہستانہ بتا دیں وہ 16واں پارہ کھول لگ جائے تو 16واں کھول لیکن ایشو تو اب بھی موجود ہے سرانی کے میں سرانی آدھی کیوں بھائی میرے نوجوانوں حضرت علی پاک نے سنانی اتر سنا دو گے چلو پھر پتر ہے کہ عبادت میں نہ کریں ایسی سارے قرآن شریف سکھانے پڑتا پکا ہو گیا رکھانا میں انشاءاللہ دن کی کر نہیں پکا تھا کٹے پہ کر دکھ دی کر دے باجی کٹے دکھ دی کر سانو قرآن شریف پڑھنا اور کل کی کس طرح جانا ہے نبی پاک کے سامنے سارے جی ہاتھ کھلا کے ایک بار پکا اتوں بہ کے نا اسی قرآن شریف پڑھنا سیکھنا ہے ہاتھ کھلا کے جی سارے پکا ہو گیا یار ہمارے والے پکا پکا ہمیں حکمران والا نہیں میں وعدہ کر رہے چلے اللہ سلامت ہے لو جی ایک کسی کی طرح میں ایک دعا تک نہیں کر کے میں بہت گناہ گار ہوں لیکن حدیث پاک کے مسافر بھی دعا مقبول ہے لوگ ایک میں ہوں تڑے بھی دعا کر کے چلی رب کریم اے سارے قرآن شریف سیکھن تیرا سارے پڑھن گی تیرا واقعی میرے باتیں کسی رات و رات رہ گئی نہیں کہ حضرت علی واقعی سن لینا ہے تو وہ پڑھ سی وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تمہارے بکرم ہیں کوئی سائر نہیں کدھر سنیے ہے کوئی اس لیے حضرت جی خود بھی پڑھیں اپنے بچوں کو پڑھیں اور کوشش کریے حضرت اسی مومن کٹنا تو نہیں دھوکہ نہ دیں فراڈ نہ کریں ملاوٹ نہ دیں تو انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ المبین